نیچے لوگوں کی لڑائی کی آوازیں مسلسل قریب آتی جا رہی تھیں۔ دھماکے، دوڑتے قدموں کی چاپ، دیواروں سے ٹکراتی چیخیں، سب کچھ اس ویران عمارت کے اندر گونج بن کر اٹک گیا تھا، جیسے پورا ڈھانچہ کسی ہجال میں کانپ رہا ہو۔ اس سارے شور سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کنگ اپنے آدمیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر منزل فتح کرتا ہوا، ہر سیڑھی اپنے نام کرتا ہوا، جیسے اوپر والوں کے لیے سانس لینے تک کی گنجائش ختم کرنا چاہتا ہو۔ حالات میں اس غیر متوقع موڑ کی وجہ سے وینی کو یہاں سے لے جایا نہیں گیا تھا۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ اسے فوراً کسی محفوظ جگہ منتقل کر دیا جائے، مگر صورتحال اتنی تیزی سے بگڑی کہ سب کو فیصلہ بدلنا پڑا۔ چنانچہ صرف فارس نے اسے مضبوطی سے باندھ کر کمرے کے ایک کونے میں پھینک دیا تھا۔ رسیوں کے نشان اس کی جلد پر ابھر آئے تھے، لیکن اس وقت کسی کو بھی اس کی پرواہ کرنے کی مہلت نہیں تھی۔ فارس نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا، پھر اپنے ہتھیار کی گرفت مضبوط کی اور وفاداری سے داخلی دروازے کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے پار سے قدموں کی چاپ وقفے وقفے سے صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے ہر قدم اس کے دل پر ہتھوڑا بن کر پڑتا ہو۔ یہ دیکھ کر کہ لوگوں کا گروہ اوپر ہی آنے والا ہے، ٹرومین نے اچانک گہری سانس لے کر کہا، فارس، تم جاؤ۔ فارس چونک گیا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ اس نے صحیح سنا ہے۔ نہیں، میں نہیں جا سکتا مسٹر یل۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ آواز میں بے قراری اور وفاداری دونوں صاف جھلک رہے تھے۔ ٹرومین نے اپنی آنکھیں تنگ کر کے اسے گھورا، ان کی نگاہوں میں عجیب سی سنجیدگی اور ایک تھکن بھری سختی تھی۔ جو آدمی نقاب پہنے ہوئے ہے وہ میرا باپ ہے، اس نے آہستگی مگر کاردہ لہجے میں کہا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ ایک ظالم ہے اور حکم عدولی کرنے والوں سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا فارس، لہٰذا بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ۔ لفظوں میں ایسی قطعیت تھی کہ لمحہ بھر کو کمرے کی فضا اور بھی بوجھل ہو گئی۔ جب فارس نے اسے سنا تو وہ ایک بار پھر دروازے کی طرف لپکا، ذرا سا کھول کر باہر جھانکا۔ نیچے سے آتی قدموں کی آوازیں اب پہلے سے زیادہ واضح ہو چکی تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا، مٹھی بینچی اور دوبارہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جا رہا مسٹر یل، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگرچہ وہ مجھے مار بھی ڈالے، میں پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اور آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دروازے پر اس طرح جمع رہا جیسے دروازہ نہیں کوئی مورچہ ہو جسے چھوڑ دینا بزدلی کے مترادف ہو۔ اس کا سینہ تیزی سے اٹھتا گرتا رہا، لیکن اس کے قدموں میں لرزش نہیں آئی۔ میری زندگی تو اسی وقت آپ کی ہو گئی تھی جب آپ نے اس وقت میری جان بچائی تھی، وہ آہستہ مگر پختہ آواز میں بولا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آج مجھے وہ قرض واپس کرنا پڑ جائے۔ پروین نے یہ سنا تو بے اختیار ٹرومین کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اصل میں سوچا تھا کہ یہاں کے لوگ صرف ٹرومین کے احکام اس لیے مانتے ہیں کہ وہ انہیں معاوضہ دیتا ہے، انہیں خرید کر اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن ابھی فارس کو اپنی موت کے خوف کو روند کر یوں سامنے کھڑے دیکھ کر ان کے لیے تصویر بدل گئی تھی۔ یہ محض تنہا اور محافظ نہیں تھے، یہ لوگ ٹرومین کے لیے جان تک دینے پر تیار تھے۔ تو اس میں اتنی کشش بھی ہے، وہ دل ہی دل میں سوچی، صرف حساب کتاب سے چلنے والا آدمی نہیں۔ جب وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، ٹرومین نے اچانک اس کی طرف رخ موڑا۔ پروین، اس نے ایک دم سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ زینڈر کو اٹھاؤ اور ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ اگر تم اس کی گرفت میں آ گئیں تو تمہیں تمہاری والدہ سے بھی بدتر حالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرومین کی تیوری چڑھی ہوئی تھی، آنکھوں میں بے رحمی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے بسی بھی تھی، جیسے وہ پہلی بار کھل کر اپنے خوف کا اعتراف کر رہا ہو۔ تم بہت نادان ہو، اس نے کرواہٹ سے بڑے لہجے میں کہا، بہت بہت نادان۔ یہ سوچنا بھی کہ تم اس جیسے آدمی کے ساتھ کوئی فوجی اتحاد بنا سکتی ہو تو تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنا ظالم ہے۔ اس نے اپنے ہی بچوں کو تجربات کے لیے استعمال کیا ہے، صرف اس لیے کہ اگر تجربات کامیاب ہو جائیں تو ان کی جنس ان کے سب سے قریب ہوں گے، جو اسے لامحدود زندگی حاصل کرنے کے لیے درکار جینیاتی ترمیم مکمل کرنے میں مدد دے سکے۔ اس کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگے، جسے ہر حرف خود اولڈ کنگ پر لعنت بن کر برس رہا ہو۔ اس جیسا آدمی خود شیطان ہے، ٹرومین دانت پیس کر بولا۔ تم نے اس کے ساتھ آخر کس قسم کا معاہدہ کیا ہے؟ پروین نے اپنے ہونٹ سختی سے بینچ لیے، کچھ دیر وہ خاموش رہی، جیسے لفظ چننے میں اسے دقت ہو رہی ہو۔ آخرکار اس نے دھیرے سے پوچھا، تو آپ نے V16 لے لیا اور اسی لیے اس کے احکامات کی پیروی کرنا چھوڑ دی؟ اولڈ کنگ نے اپنے بچوں پر بے شمار تجربات کیے تھے اور ٹرومین اب واحد تجرباتی موضوع تھا جو مکمل طور پر کامیاب ہو چکا تھا، لیکن ٹرومین ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پوری زندگی کسی تجربہ گاہ کے پنجرے میں قید رہے۔
اسی لیے تو اس نے امپیریل لیگ کے خلاف جا کر V16 کو اس سنسان ویران جگہ پر چھپا لیا تھا جہاں عام دنیا کی نظر ہی نہ پڑ سکے۔ ٹرومین ہلکے سے ہنسا، لیکن اس ہنسی میں خوشی کے بجائے تمہسر اور تلخی تھی۔ یقیناً، وہ بولا، اس جیسے سرد مہر جانور کو لمبی زندگی کیوں ملنی چاہیے؟ ہاں، اگر مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی میں اسے یہ موقع نہیں دوں گا کہ میری لاش سے میرے جینز نکال کر اپنے تجربات مکمل کرے۔ پروین خاموش ہو گئیں۔ اچانک انہوں نے ابرو اٹھا کر جیسے کوئی نیا زاویہ سوچ لیا ہو کہا، اس صورت میں V16 کہاں ہے؟ آپ اب بھی مجھے کیوں نہیں دے دیتے؟ میں V16 اور زینڈر کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس طرح نہ وہ آپ کی جینس حاصل کر سکے گا اور نہ آپ کو دوبارہ تلاش کرنے کا کوئی فائدہ رہے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو جلد یا بدیر وہ کسی نہ کسی طرح آپ کی جینس نکالنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ اگر آپ اس کی گرفت میں آ گئے تو… جیسے ہی اس نے یہ کہا ٹرومین کی آنکھوں میں چمک ابھری، پھر فوراً ہی بجھ گئی۔ اس نے اپنی آواز قدرے بلند کی، ہاں، تم مجھے اکسانے کی کوشش کر رہی ہو پروین؟ V16 اب میری بقا کا واحد سہارا ہے جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میں اتنا بے وقوف ہرگز نہیں ہوں کہ اسے تمہیں دے دوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں اور میں دوبارہ کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے اپنی مرضی کے مطابق ہانکے۔ یہ کہہ کر ٹرومین دروازے کے قریب آ گیا، جیسے آنے والے طوفان کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ باہر سے زوردار لات سے کھلا اور لوہے کی بھیانک آواز کے ساتھ دیوار سے جا ٹکرایا۔ چند لوگ اندر دوڑے جن کی قیادت سالس کر رہا تھا۔ فارس نے پلٹ کر بمشکل خود کو سنبھالا اور جیسے ہی جوابی حملے کے لیے لپکا، اسے لمحوں میں قابو کر لیا گیا۔ اس کے بازو مروڑ دیے گئے، ہتھیار چھین لیا گیا اور وہ فرش پر گرا ہوا بے بسی سے ٹرومین کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ ٹرومین نے سامنے کھڑے نقاب پوش مرد کنگ کو گھورا۔ وہ اسے کچھ دیر ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کی تیوری گہری ہو گئی۔ تم وہ برا آدمی نہیں ہو؟ وہ حیرت اور شک کے درمیان اٹکی ہوئی آواز میں بولا، تم کون ہو؟ برا آدمی کہاں ہے؟ آخری بار جب وہ کنگ سے ملا تھا عثمان اسے نسبتاً دور تھا، اس لیے وہ کنگ کو صاف طور پر نہیں دیکھ پایا تھا۔ مزید یہ کہ اس وقت سالس نے خود کو ہاتھ ساتھ ڈھانپ کر رکھا تھا، لیکن اس بار وہ دونوں ایک دوسرے کے نہایت قریب کھڑے تھے۔ اتنے قریب کہ میں نے فوراً دوسرے آدمی کے ہاتھوں پر نظر ڈالی۔ یہ جوان ہاتھ تھے، مضبوط رگیں ابھرے ہوئے مگر نرم جلد والے۔ وہ وہی جھریوں سے بڑے ہاتھ ہرگز نہیں تھے جو اس نے 10 سال پہلے دیکھے تھے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے بے یقینی سے کنگ یعنی سالس کو گھورا اور تقریباً پھٹی آواز میں دہرایا، تم کون ہو؟ میں کنگ ہوں، سالس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایسا اطمینان تھا جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس جواب نے ٹرومین کو مزید الجھا دیا۔ وہ چند لمحے حالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر وہ برا آدمی کہاں ہے؟ سالس ایک لمحے کے لیے رکا جیسے مناسب لفظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر اس نے اچانک اپنا نقاب اتار دیا۔ جب نقاب نیچے گرا اور ٹرومین نے اس کے پیچھے چھپا چہرہ دیکھا تو لمحہ بھر کو اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ اس مانوس چہرے کو ایک ٹک دیکھتا رہا، پھر اس کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ ہاں، تو یہ تم ہو؟ وہ آہستگی سے بولا، اس صورت میں لگتا ہے کہ امپیریل لیگ سرے سے آئی ہی نہیں۔ یا کہ تم کہنا چاہتے ہو کہ تم نے اس برے آدمی کی جگہ چھین لی اور خود اسے بدل دیا؟ بہت ہو، میں اسے بہت عرصے سے ناپسند کرتا تھا۔ بتاؤ تم نے اسے کہاں قید کر رکھا ہے؟ سالس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی ٹرومین کے دماغ کے زاویے کا اندازہ لگا رہا تھا، لیکن پروین جو ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی شاید بہت سی چیزیں سمجھ چکی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر انہوں نے نرم مگر صاف لہجے میں کہا، وہ مر چکے ہیں۔ ٹرومین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ اس نے فوراً دوبارہ سالس کی طرف دیکھا، آنکھیں تنگ کرتے ہوئے۔ وہ برا آدمی مر گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ذہنی طور پر امرتا کی تلاش میں پاگل تھا، ہمیشہ کی زندگی چاہتا تھا۔ آج جب اس نے سوچا تو بات واقعی مضحکہ خیز تھی۔ جو شخص ہمیشہ جینا چاہتا تھا وہ خود موت کے ہاتھوں ہار چکا تھا۔ پھر بھی اس کے تجربات اب تک جاری تھے۔ اس لمحے ٹرومین کو پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ جس پراسرار تنظیم کے لیے اس نے اتنی زندگیاں برباد ہوتی دیکھی تھی، اصل میں وہ کوئی عظیم مشن نہیں بلکہ کسی بیمار ذہن کا مذاق تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے سالس کی طرف دوبارہ دیکھا اور پوچھا، کیا تم بھی اس کے بیٹے ہو؟ سالس ٹرومین نے جواب کا انتظار تک نہیں کیا، بس خود ہی مسکراتے ہوئے بات جاری رکھی، اگرچہ تم اس کے بیٹے ہو تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ اگر اس زاویے سے دیکھو تو تمہیں میرے ساتھ وہی احترام سے پیش آنا ہوگا جو تم نے اپنے بڑے بھائی سے کرتے ہو۔
اس نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، میرے پیارے چھوٹے بھائی، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر میں نہ ہوتا تو کیا تم پروین کے ساتھ تعلق میں آ پاتے؟ تم مجھے اتنی خوبصورت بیوی دلوانے کا بدلہ کیسے دو گے؟ ایک لمحے کے لیے سالس واقعی الفاظ کے لیے خالی سا ہو گیا۔ خون کے رشتوں کے لحاظ سے تو ٹرومین واقعی اس کا چچا تھا۔ اولڈ کنگ واقعی ذہنی طور پر بیمار تھا، اس حد تک کہ یہ لفظ بھی کام پڑتا تھا۔ اپنے تجربات کے لیے بچوں کی ایک پوری فوج تیار کرنے کو اس نے تقریباً 100 عورتوں کو اکٹھا کیا، انہیں زبردستی یا لالچ کے ساتھ اپنے لیے بچہ پیدا کرنے پر مجبور کیا، اور یوں اس کے بچوں کی عمریں ایک دوسرے سے زمین آسمان کا فرق رکھتی تھیں۔ عمر کے اسی کھیل کی وجہ سے اپنی ہی 50 کی دہائی میں وہ ٹرومین کا باپ بن گیا تھا۔ یوں ٹرومین سالس کا چچا ہونے کے باوجود عمر میں اس سے صرف 2-3 سال بڑا تھا، لیکن یہ تمام تفصیلات سالس کو نہ دلچسپ لگتی تھی، نہ وہ خود کو یہ رشتہ قبول کروانا چاہتا تھا۔ وہ کیوں بلا وجہ اپنے لیے ایک اور چچا کھڑا کرتا؟ پھر اوپر سے ٹرومین جیسا شخص جس کے لیے احترام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سالس خاموش رہا، لیکن ٹرومین کی آنکھیں اچانک سرخ ہونے لگیں۔ وہ ہلکی ہلکی ہنسی میں بولا، جس میں ٹوٹ پھوٹ اور کرب دونوں شامل تھے۔ ہاں 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 ہاں، میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ میں اس کے لیے سب سے خاص بچہ ہوں۔ وہ خود کہتا تھا کہ مستقبل میں امپیریل لیگ مجھے ملے گی، لیکن کس نے سوچا تھا کہ آخر میں وہ تمہیں مجھ پر ترجیح دے گا؟ اگرچہ ٹروبے جانتا تھا کہ وہ صرف اپنی لگن اور مضبوطی کی وجہ سے زندہ بچا تھا، ایک حقیقت پھر بھی اس کے دل کو ڈس رہی تھی۔ سالس کو کبھی بھی وہ جنیاتی سیرم نہیں لگایا گیا تھا جس نے اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ سالس پھر بھی خاموش رہا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ٹرومین کے دکھ کو کسی بحث میں بدل دے، اور سچ تو یہ تھا کہ ایک لحاظ سے ٹرومین غلط بھی نہیں تھا۔ جب اولڈ کنگ کو یہ احساس ہوا کہ اس کی ایک اور اولاد زندہ ہے تو اس نے سالس سے رابطے کا فیصلہ کیا۔ صرف یہی نہیں، وہ ایمپیریل لیگ بھی اس کے نام کر گیا، حالانکہ وہ دونوں زندگی میں محض ایک بار ملے تھے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اپنی موت کے قریب اولڈ کنگ کو آخرکار اپنے ہی تجربات پر شک ہونے لگا تھا۔ اسے خوف تھا کہ ٹرومین کسی درندے میں بدل چکا ہے، اور اسی خوف کے ہاتھوں اس نے اپنے سب سے کامیاب تجرباتی بیٹے پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس بیٹے کو چنا جسے سیرم کا انجیکشن بھی نہیں لگا تھا۔ اپنی قسمت کو بذریعہ جینز بدل دینے کے بعد کیا انسان ویسا ہی رہتا ہے، یا پھر وہ کچھ اور بن جاتا ہے؟ سالس نے مزید سوال جواب میں وقت ضائع کیے بغیر سیدھا پوچھا، V16 کہاں ہے؟ V16؟ ٹرومین، جسے لگا اس کی ساری کوششیں ایک بے معنی مذاق بن چکی ہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں V16 چاہیے؟ میں اسے ہرگز تمہیں نہیں دوں گا۔ سالس کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ پروین نے مداخلت کی، آؤ ایک زیادہ براہ راست طریقہ اختیار کریں، ہم اس کے بجائے بلیک کیٹ سے اسے پوچھ گچھ کروائیں گے۔ سالس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، ٹرومین جیسا شخص جس نے اپنی پوری زندگی ایک ظالم باپ کے زیر سایہ گزار کر اب خوشی خوشی اس کے خلاف بغاوت کی تھی، اسے اچانک ضمیر جگا کر سچ بولنے پر آمادہ کرنا واقعی آسان کام نہیں تھا۔ مزید یہ کہ وہ اب زیادہ وقت ضائع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب دشمن کو گھیر بھی لیا گیا ہو اور اصل ہدف بھی ہاتھ میں ہو تو پھر ہچکچاہٹ صرف نقصان دیتی ہے۔ چنانچہ اس نے سر ہلایا۔ وہ لوگ ٹرومین کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکلے اور دروازہ بند کر دیا۔ شان اور ایان پہلے ہی کمرے کے باہر موجود تھے۔ جب ایان نے ان کی بات چیت کا آخری حصہ سنا تو وہ بے چین ہو کر بولا، کیا بلیک کیٹ آ گئی ہے باس؟ بیگم سمتھ پوچھ گچھ کے لیے بلیک کیٹ کو کیوں بلا رہی ہیں؟ شان نے اسے گھور کر دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ سالس نے بھی اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وینی کو اب تک آزاد کر کے ایک طرف بٹھا دیا گیا تھا، اور وہ ابھی بھی کمزور تھی، مگر آنکھوں میں شکر گزاری اور خوف دونوں موجود تھے۔ جہاں تک پارس اور اس کے ساتھیوں کا تعلق تھا، انہیں پکڑ لیا گیا تھا اور وہ سب غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سالس کو گور رہے تھے۔ مسٹر یل کو نقصان مت پہنچائیں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، فارس تقریباً چیخ اٹھا، لیکن سالس نے انہیں بھی نظر انداز کر دیا۔ اس کی توجہ فی الحال صرف ایک چیز پر تھی، V16۔ کمرے کے اندر بلیک کیٹ کا انتظار تھا۔ کسی نے آج تک بلیک کیٹ کی اصل شکل نہیں دیکھی تھی، مگر اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی پوچھ گچھ سے کوئی بھی صحیح سلامت واپس نہیں لوٹتا، اور جھوٹ تو ہرگز نہیں بول سکتا۔ آدھے گھنٹے کی طویل اور اعصابی کشمکش کے بعد دروازہ کھلا، پروین باہر آئی۔ سالس فوراً آگے بڑھا، کیا اس نے بات کی؟ پروین نے گہری خاموش آہ بھری، چہرے پر پہلی بار واقعی تھکن اور شکست کا عکس تھا۔ نہیں، انہوں نے دھیرے سے کہا، اس نے نہیں کی۔ پروین کو اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح کی رکاوٹ کا سامنا ہوا تھا۔ سالس حیران رہ گیا، اس نے نہیں کی؟ اسے ان کی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ تھا۔ اگر پروین بھی کسی سے سچ نہ اگلوا سکی تو پھر مسئلہ محض ضد کا نہیں، کچھ اور تھا۔
فروین نے اپنی ٹھوڑی سے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ سالس کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ صوفے پر بیٹھا آدمی سر جھکائے ہوئے ہے۔ ہلکی سی شائستہ اور دکھ بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیل رہی ہے۔ یہ ٹرومین نہیں تھا، یہ عثمان تھا۔ ٹرومین کہاں ہے؟ سالس نے سیدھا سوال داغا۔ عثمان نے آہ بھری۔ وہ باہر نہیں آئے گا، اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ دروازے پر کھڑی پروین نے بھی ہلکی سی آہ بھری، جیسے وہ اس صورتحال کی پیچیدگی کو مکمل طور پر سمجھ چکی ہو۔ سالس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر اچانک بولا، جسم کی تلاشی لینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عثمان نے بے بسی سے کندھے جھکائے، جیسے اسے پہلے ہی اس سوال کی توقع ہو۔ میں پہلے ہی ہر جگہ دیکھ چکا ہوں، وہ بولا۔ یقیناً آپ کے آدمی مجھے دوبارہ چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں خود کر لوں گی۔ پروین آگے بڑھی۔ میں فارنزک ڈاکٹر ہوں، اس لیے جسم کی تلاشی میں ماہر ہوں۔ ممکن ہے کچھ ایسا ہو جو آپ کی نظر سے اوجھل رہ گیا ہو۔ وہ ٹرومین والے حصے کو الگ رکھ کر صرف حقیقت تک پہنچنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگی، سالس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں روک دیا۔ اس نے ہلکی سی کھانسی کی اور نظر چراتے ہوئے کہا، شان اور لارنس بھی اس کام میں ماہر ہیں، انہیں کرنے دیں۔ پروین نے ذرا بھی برا نہیں مانا، وہ بس سر ہلا کر پیچھے ہٹ گئی۔ ٹھیک ہے۔ سالس نے عثمان کی طرف غور سے دیکھا۔ کسی ناقابل بیان احساس کے تحت اسے لگا کہ عثمان کے چہرے پر ایک لمحے کو مایوسی سی لہرائی۔ سالس نے سرد لہجے میں شان اور لارنس کو اشارہ کیا۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ لارنس دروازے تک پہنچتے پہنچتے بھی بڑبڑا رہا تھا۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ بلیک ایڈ پوچھ گچھ کرے گی؟ بیگم اسمتھ کیوں کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں بلیک ایڈ کو ہی کرنے دینا چاہیے بیگم اسمتھ۔ شاہ نے فوراً اس کا منہ ہاتھ سے ڈھانپا اور اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ 10 منٹ بعد دوبارہ کھلا اور دونوں باہر آئے۔ ان کے چہروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ واقعی مکمل تلاشی لے چکے ہیں۔ انہوں نے سالس کی طرف دیکھا اور ایک ساتھ سر ہلا دیا۔ شان نے سیدھا جواب دیا، میں نے ہر جگہ تلاشی لی، لیکن V16 نہیں ملا۔ مجھے شک ہے کہ ٹرومین اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا بلکہ کہیں اور چھپا کر آیا ہے۔ لارنس نے بھی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہم نے اس کا انڈر ویئر بھی اتار دیا، پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ عثمان جو بھی ان کے ساتھ ایک کمرے سے باہر نکلا تھا، ایان کے بعد سن کر اینک پہنے ہوئے آدمی نے کھانسی کی اور ہلکی سی جھجک کے ساتھ پروین کی طرف نظر چرا کر دیکھا، جیسے اسے شرمندگی محسوس ہو رہی ہو۔ لیکن پروین اس سب سے بالکل لاتعلق تھی، وہ ذہنی طور پر کہیں اور تھی۔ سچ یہ تھا کہ پروین شروع سے ہی ٹرومین کو قابو میں کر کے اسے سب کچھ اگلوا سکتی تھیں، مگر جس لمحے نے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ ٹرومین اور عثمان ایک ہی جسم کی مختلف شخصیتیں ہیں، انہیں اپنا طریقہ بدلنا پڑا۔ اسے اسی صورتحال کا ڈر تھا جہاں ٹرومین چھپ جائے اور سامنے صرف عثمان رہ جائے، جو ہر بات ماننے کو تیار ہو، ہر راز کھول دینے پر آمادہ ہو، اور پھر بھی اصل راز ان کے ہاتھ نہ لگے۔ وہ عثمان کو ضابط نہیں دے سکتی تھی۔ وہ ٹرومین کے جرم کی سزا عثمان کے وجود کو نہیں دے سکتی تھی۔ اسی لیے وہ ٹرومین کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئی تھی، اس امید میں کہ ایک مناسب وقت پر وہ V16 کا راز کھول دے، لیکن وینی نے اس افراتفری میں ان کی شناخت آشکار کر دی تھی۔ وہ وینی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتی تھی، چنانچہ اس نے اپنا سب سے قیمتی پتہ، اپنی پوشیدہ شناخت خود ہی قربان کر دی۔ اب نتیجہ سامنے تھا، سب کچھ مزید پیچیدہ ہو چکا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ ٹرومین سب سے پہلے ظاہر کیسے ہوا تھا؟ پروین نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ اگر ٹرومین آگے بھی سامنے آنے سے انکار کرتا رہا تو ان کے پاس V16 کا ٹھکانہ جاننے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ عثمان بنیادی شخصیت تھا، جبکہ ٹرومین بعد میں وجود میں آیا تھا، مگر حقیقت یہ بھی تھی کہ اصل قوت اسی ثانوی شخصیت کے ہاتھ میں تھی۔ عثمان نے گہری سانس لی اور جیسے ماضی میں جھانکنے لگا۔ جب میں 10 سال کا تھا، وہ بولا، ایک بار ایسا ہوا کہ جنیاتی سیرم کا انجیکشن لگنے کے بعد میں تقریباً مرنے ہی والا تھا، تب ہی وہ ظاہر ہوا۔ اس نے وہ سارا درد برداشت کیا اور مجھے موت کے منہ سے واپس کھینچ لایا۔ اس کی آواز ایک لمحے کے لیے نرم پڑ گئی۔ وہ تب سے میرے لیے ایک ڈھال بن گیا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اچانک کہا، اب مجھے مارے تو کیسا رہے گا؟ میرا مطلب ہے اتنا کہ میں موت کے قریب پہنچ جاؤں۔ وہ عام طور پر ایسے ہی عزیزناک لمحوں میں باہر آتا ہے۔ یہ تو کافی اچھا آئیڈیا لگتا ہے، لانس نے بے اختیار کہا اور جوش میں آ کر اپنی آستینیں چڑھانے لگا، جیسے اس کے تجربہ گاہ کا مشین سمجھ لیا ہو۔ شاہ نے فوراً اسے پیچھے کھینچ لیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لانس نے حیرت سے پوچھا۔ تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ یقیناً یہ اس لیے نہیں کہ تم اسے مارنے کی ہمت نہیں رکھتے، ہے نا؟ شان، وہ خاموشی سے سالس کی طرف دیکھنے لگا۔ سالس کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے حد پار کر دی اور واقعی سے مار دیا تو؟ عثمان، پروین نے ان دونوں کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیر کر دوبارہ سوچنا شروع کیا۔ انہیں ٹرومین کو باہر آنے پر مجبور کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ چاہیے تھا جو نہ عثمان کی جان کو غیر ضروری حد تک خطرے میں ڈالے، نہ خود ان کے مقصد کو۔
आओ आज रात यहीं ठहरते हैं। आखिरकार उन्होंने फैसला सुनाया। तुम दोनों कुछ आदमियों को लेकर पूरी जगह की तलाशी लो, चाहे तुम्हें पूरे कंपाउंड को उल्टा ही क्यों ना करना पड़े। V16 को ढूंढने की कोशिश जरूर करो। सालिस ने शान और लारेंस को हुक्म दिया। दोनों ने फौरन सर हिलाकर जी कहा और अपने आदमियों के साथ वहां से चले गए। कमरे से निकलते हुए भी आयान बड़बड़ा रहा था। बॉस ने हमें इसे मारने क्यों नहीं दिया, ये तो बेहतरीन हाल था। शाह ने सर हाथों में ले लिए। बॉस नहीं चाहते कि मिसेस स्मिथ उस्मान के मजीद शुक्रगुजार हो, वो तंग आकर बोला। कमरे के अंदर मौजूद लोगों ने इन दोनों के तबसरे नहीं सुने। सालिस इस वक्त उस्मान की तरफ देख रहा था। तुम किस कमरे में ठहरना चाहते हो, इसने सीधा सवाल किया। उस्मान ने चंद सानिए के लिए इस कमरे की तरफ देखा जिसमें वो खड़े थे, फिर बिस्तर पर सोए हुए जैडर को देखा जो हर हंगामे से बेखबर मासूमियत से सो रहा था। इसके देखने के अंदाज से ही वाज़ेह हो गया कि वो इसी कमरे में रहना चाहता है। इसने आहिस्ता से कहा, मैं जहां भी ठहर जाऊं फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि अगर ट्रूमैन अचानक जाहिर हो गए तो कहीं आप लोगों का मौका हाथ से न निकल जाए। तुम ठीक कह रहे हो। परवीन ने संजीदगी से सर हिलाया। इस सूरत में मैं भी तुम्हारे साथ यही रहूंगी। जैसे ही इन्होंने ये कहा, सालिस ने बेख्तियार बात काट दी। नहीं, तुम नहीं रहोगी। परवीन ने मुंह में ठाकर इसे देखा। क्यों? इसके लहजे में हल्की सी नाराजगी दर आई थी। सालिस ने गला साफ किया। मैं इसके साथ रहूंगा। अगर ट्रूमैन जाहिर हुआ तो मैं फौरन तुम्हें बुलवा लूंगा। इसने ठंडे मगर कतई लहजे में कहा। ठीक है। परवीन ने मुख्तसर जवाब दिया, मगर इनकी आंखों में उलझन अभी बाकी थी। यूं तय पाया कि परवीन जैंडर के साथ इस कमरे में रुकेंगी, जबकि उस्मान को साथ लेकर सालिस अगले कमरे में चला गया। कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर था। दोनों अंदर दाखिल हुए तो इनमें से किसी ने भी फौरन बिस्तर पर कब्जा नहीं किया। वो दोनों अलग अलग सोफे पर जा बैठे। सालिस ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, ट्रूमैन आमतौर पर कब जाहिर होता है, कोई खास वक्त, खास कैफियत? उस्मान ने एक ठंडी सांस भरी। वो ज्यादा बाहर नहीं आता, इसने एतराफ किया, और ना ही इसके जाहिर होने का कोई वाज़ेह नमूना है। वो जब चाहे जैसे चाहे बस सामने आ जाता है। ये मेरे काबू से बाहर हो चुका है। सच पूछो तो सालों के दौरान इस जिस्म पर मेरा हथियार कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। सालिस ने अपनी आंखें तंग कर ली। वो मजीद कुछ कहना चाहता था, मगर उस्मान ने इससे पहले ही बात बदल दी। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम मेरे छोटे भाई निकलोगे। सालिस ने फिर भी इस शर्त में से जवाब दिया, खून के रिश्ते मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मेरे लिए सिर्फ ताल्लुकात अहम है। यानी अगर इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक बनने वाला था तो वो खून से नहीं, अमल से बनेगा। और अभी तक उस्मान ने ऐसा कोई अमल नहीं किया था जिसके नतीजे में वो इससे नरमी बरतता। उस्मान ने सर हिलाकर बात खत्म कर दी। वो सोफे पर एक तरफ झुककर लेट गया। मैं सोने की कोशिश करूंगा, इसने आंखें बंद करते हुए कहा। अगर ट्रूमैन जाग गया तो तुम इस पर करीबी नजर रखना। उस्मान के सो जाने के बाद सालिस कुछ देर इसे देखता रहा, फिर अचानक उठा और कमरे से बाहर निकल आया। दरवाजे के दूसरी तरफ परवीन खड़ी थी, जैसे वो जानती हो कि वो बाहर आएगा। कैसा रहा? इन्होंने फौरन पूछा। वो बाहर नहीं आया, सालिस ने मुख्तसर जवाब दिया। परवीन ने तेवरी चढ़ाई। अगर वो अंदर ही छुपा रहे और बाहर आने से इनकार करता रहे तो क्या हम बस इसी तरह इंतजार करते रहेंगे? सालिस ने चंद लम्हे गौर से देखा, भी होंठों पर हल्की सी मासूम मुस्कुराहट ले आया। मेरे पास एक हल है, इसने नरम मगर पुरएतमाद लहजे में कहा। क्या? इन्होंने फौरन पूछा, मगर वो सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गया। कल सुबह तुम्हें पता चल जाएगा। अगली सुबह सवेरे सर्द हवा के हल्के झोंके के साथ सब लोग खाने की मेज के पास बैठे थे। उस्मान ने निस्बतन अच्छी नींद ली थी। इसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि कम से कम जिस्मानी तौर पर वो थकावट से कदरे बाहर आ चुका है, जबकि सालिस की आंखों के नीचे गहरे से हल्के साफ बता रहे थे कि वो पूरी रात जागता रहा था। वैनी नाश्ता बना चुकी थी और इसे एहतियात से मेज पर सजा रही थी। गरम गरम डबल रोटी, अंडे, कॉफी, सीरियल, जितना यहाँ मुमकिन था परवीन सैंडर को गोद में उठाते नीचे लाई। वो अभी पूरी तरह नींद से नहीं जागा था। छोटे छोटे हाथों से आंखें मलकर इर्द गिर्द देख रहा था। सब अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे तो उस्मान ने जानबूझकर कदरे बुलंद आवाज में कहा, मिस्टर सालिस नहीं। इसने मुस्कुराकर तस्दीक की, चूंकि तुम मेरे छोटे भाई हो मुझे तुम्हें सालिस कहकर पुकारना चाहिए। क्या ट्रूमैन पिछली रात जाहिर हुआ? सालिस, जिसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन वाज़ेह था, बोला, नहीं, वो नहीं आया। फरवीन ने सालिस की तरफ देखा। आपने कल रात कहा था कि आपके पास एक हल है, वो क्या है? सालिस ने हल्की सी तेवरी चढ़ाई। जब हम घर वापस जाएंगे तो तुम्हें सब बताऊंगा। मेरे पास एक आला है जो ट्रूमैन को जाहिर होने पर मजबूर कर सकता है। वह संजीदगी से बोला। घर वापस? फरवीन चौंकी। सालिस का तासुर लम्हा भर को मदम पड़ा। हाँ, वो बोला, हम अपनी बाकी जिंदगी यहाँ तो नहीं गुजार सकते हैं ना? ये कहते ही इसे अंदाजा हुआ कि इसके लहजे में झंझलाहट ज्यादा थी, तो इसने वजाहत की।
ایان اور شان نے رات بھر یہاں کی مکمل تلاشی لی۔ انہوں نے پورا علاقہ چھان مارا لیکن V16 کہیں نہیں ملا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ٹرومین اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ اس نے شہر میں کہیں چھپا رکھا ہے، اس لیے ہمیں واپس جانا ہوگا۔ عثمان نے یہ سنا تو چند لمحے کے لیے گہری سوچ میں چلا گیا، پھر بے نیازی سے کندھے اچکا کر سینڈوچ اٹھایا۔ ٹھیک ہے، وہ بولا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ پروین نے زینڈر کے لیے دودھ اور سیریل تیار کیا، اسے پیالہ تھما کر نرمی سے پیار سے بٹھایا، پھر عثمان کی طرف دیکھا۔ میں شیزوفرینیا کا علاج کر سکتی ہوں، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ اگر سالس کا آلہ کام نہ بھی کرے تو ہم مشکل راستہ اختیار کر لیں گے۔ آپ کو دوائی دے کر ہم ٹرومین کو زبردستی باہر لا سکتے ہیں۔ جب V16 دینے کا وقت آئے گا مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سامنے آنے پر مجبور ہوگا۔ عثمان نے تھوڑا سوچ کر سر ہلا دیا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، وہ بولا۔ زینڈر نے اپنی بڑی گول آنکھوں سے پہلے پروین کی طرف دیکھا، پھر سالس کی، اور آخر میں عثمان کی طرف نظریں جما دی۔ ڈیڈی، اس نے ہچکچاتے ہوئے پکارا۔ کیا ہوا؟ سالس بے اختیار بول اٹھا، مگر فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ یہ لفظ عثمان کے لیے تھے، اس کے لیے نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر ہلکا سا جھنجھلاہٹ ابھری۔ عثمان نے شروع میں کوئی رد عمل نہیں دیا، جیسے اسے یقین ہی نہ ہو کہ یہ پکار واقعی اس کے لیے ہے۔ وہ کچھ لمحے حالی حالی نظروں کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے زینڈر کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ زینڈر نے پروین کی طرف دیکھا، اس نے مسکرا کر سر ہلایا، تو اس نے بھی سر اس بات میں جنبش دی۔ پروین نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ان کے الفاظ پر سالس اور عثمان دونوں کی نظریں ایک ساتھ ان پر جا ٹکیں۔ سالس کے چہرے پر ایک لمحے کو خطرناک سا تاثر آیا، جیسے اس سے شبہ ہو کہ وہ کسی تجربے کا حصہ بن چکا ہے، جبکہ عثمان کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک پیدا ہوئی، نارمل، انسانی سی۔ اگلے ہی لمحے پروین نے وضاحت کی، پچھلی بار ٹرو مین نے آپ کی نقل کی تھی، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں ابھی بھی ٹرو مین ہی نہ ہو جو آپ کا روپ دھار کر بیٹھا ہو، اس لیے میں نے زینڈر سے ایک چھوٹا سا تجربہ کرنے کو کہا تھا۔ تو یہ بات تھی۔ سالس کے تنے ہوئے سانپ کچھ نرم پڑ گئے۔ عثمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ واقعی میں ہی ہوں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم کوئی خفیہ کوڈ رکھ لیں؟ پروین نے فوراً اس تجویز کو پسند کیا۔ یہ بہتر ہے، وہ بولی۔ کچھ دیر بحث کے بعد انہوں نے آپس میں ایک محسوس جملہ اور رد عمل سوچ لیا جو صرف انہیں ہی معلوم تھا، تاکہ آئندہ اگر کبھی شک ہو تو اسی خفیہ کوڈ کے ذریعے اصل اور نقل میں فرق کیا جا سکے۔ ناشتے کے بعد گروہ نے اپنا سامان سمیٹا، سالس کی نگرانی میں وہ سب عمارت سے باہر نکلے اور گاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ عثمان نے وہی وین لی جس میں پروین، زینڈر اور خود سالس بھی سوار ہونے والے تھے۔ یہ ایک خاص طور پر تیار کردہ آرام دہ وین تھی جس کے اندر بیٹھ کر لمحہ بھر کو کوئی بھی یہ بھول سکتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کس طرح کی خوفناک جگہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس سفر کے برعکس جو وہ یہاں تک آئے تھے، اس بار وین میں ہر قسم کے ناشتے اور سنیکس موجود تھے۔ زینڈر نے خوشی سے کولڈ ڈرنک کا کین تھاما ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں رکھے سنیکس چبا رہا تھا۔ اس کی چھوٹی ٹانگیں سیٹ سے لٹک رہی تھی اور وہ سامنے والی سیٹ کے پشت پر لگی اسکرین پر چلتے کارٹون شو میں گم تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، جس کے ننھے قطرے شیشے پر جا کر پھسل رہے تھے اور گاڑی کی رفتار سے ساتھ ساتھ لکیریں بناتے جاتے تھے۔ ریڈیو پر خبریں چل رہی تھی۔ کچھ علاقوں میں حالیہ طوفانوں کی وجہ سے پہاڑوں میں زمین کھسکنے اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ خوش قسمتی سے ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پروین نے شیشے سے باہر اداس آسمان کو دیکھا۔ موسم اچانک اتنا خراب کیوں ہو گیا ہے؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، جیسے خود سے سوال کر رہی ہو۔ سالس نے ہلکا سا تمہسر خیز تبسم کیا اور عثمان کی طرف دیکھا۔ اس کا جواب آپ کو مسٹر جیلانی سے پوچھنا ہوگا، وہ خشک لہجے میں بولا، جنہوں نے اس قسم کی جگہ کو چھپنے کے لیے چنا تھا۔ تین ممالک کے سنگم پر واقع سرحدوں کی بیچوں بیچ چھپا ہوا یہ علاقہ ایسا تھا جس کی نہ اصل میں کسی ملک کو فکر تھی، نہ وہاں کی مٹی کی قیمت تھی، نہ انسانوں کی۔ پہاڑ غیر محفوظ، راستے خستہ اور موسم بے اعتبار۔ عثمان نے دبے دبے انداز میں مسکرا کر بات ٹال دی، مگر اندر ہی اندر وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس نے جو راستہ چنا تھا وہ صرف چھپنے کے لیے موزوں ضرور تھا، لیکن جینے کے لیے ہرگز نہیں۔ اچانک زینڈر نے اپنی ہلکے سے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، کیا جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہاں بھی زمین کھسکنے کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کے سوال کے ساتھ ہی وین ایک جھٹکے سے رک گئی۔ سالس نے فوراً تیوری چڑھائی، کیا ہوا؟ آگے والی کار میں سے لارنس دوڑتا ہوا آیا اور ڈرائیور کی کھڑکی کے پاس آ کر رکا۔ جیسے ہی کھڑکی نیچے ہوئی وہ جلدی جلدی بولا،
बॉस, मसला हो गया है। पिछले 2 दिनों से बारिश रुक नहीं रही और पहाड़ों में लैंडस्लाइड हुई है। सामने की सड़क गिर चुकी है। अयान की इत्तला मुकम्मल होते ही अचानक ऐसा लगा जैसे ज़मीन खुद इनके कदमों तले लरज़ उठी हो। पूरा इलाका जैसे एक लम्हे को ज़ोर से हिला। वैन हिचकोले खाती हुए हिलने लगी। सालस और परवीन एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के अंदर हिफाज़ती रद्द-ए-अमल एक साथ जाग उठा। इन्होंने कुछ सोचने का इंतज़ार किए बगैर तकरीबन एक ही वक़्त में ज़ेंड्री की तरफ हाथ बढ़ाया। वैन से बाहर निकलो जल्दी। सालिस की आवाज़ हुक्म बनकर कमरे में गूंजी। वो सब तेज़ी से हरकत में आ गए। सालिस ने ज़ेंडर को पहली फुर्सत में उठाया। परवीन इसके साथ कदम से कदम मिलाकर निकली और सब के सब वैन से बाहर छलांग लगा गए। उस्मान भी घबराहट में तकरीबन लड़खड़ाता हुआ इनके पीछे बाहर आया, लेकिन जैसे ही वो बाहर खड़ा होकर पूरी सूरत हाल देखने लगा, इसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब है। जो वैन अभी चंद लम्हे पहले जोर जोर से हिल रही थी, वो अब भी जोर से हिल रही थी, लेकिन जमीन नहीं हिल रही थी, पहाड़ नहीं टूट रहे थे। असल में वैन एक दो हिलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, जो जानबूझकर ऊपर नीचे हिलाया जा रहा था, जैसे कोई मशीनरी नीचे से इसे हरकत दे रही हो। चारों तरफ लोग मुकम्मल तैयार खड़े थे, कोई बदहवासी नहीं, कोई बागदौड़ नहीं, ये सब पहले तयशुदा था। ये देखकर उस्मान के कदम एकदम मंजमद हो गए। इसने बेयकीनी से सालिस की तरफ देखा, जो पुरसुकून मगर सर्द निगाहों से इसे देख रहा था। सालिस ने मदम आवाज में कहा, V16 जरूर तुम्हारे पास ही है उस्मान। ट्रूमैन जैसा शख्स V16 को शहर में नहीं छुपा सकता। वो इतना बेवकूफ नहीं कि इतनी खतरनाक चीज को अपने से इतनी दूर रख दे। ये कि हमें वो नहीं मिला सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करता है, तुमने इसे अपने पास बहुत महारत से छुपा रखा है। वो आहिस्तगी से इसके करीब आया। खतरे के लम्हात में इंसान सबसे पहले इस चीज को थामता है जो इसके लिए सबसे ज्यादा अहम हो, फरार होने से पहले। चाहे इस वक्त तुम आसमान ही क्यों ना हो, ट्रूमैन का शोर अंदर कहीं जाग उठता है और तुम्हारे जिस्म को एक गैर इरादी रद्द अमल पर मजबूर करता है। इसने जैंडर की तरफ इशारा किया, जो अभी भी सालिस की बाहों में था। हम दोनों का सबसे पहला रद्द अमल जैंडर को पकड़ना था, और तुम, सालिस ने इसकी नजर, इसके हाथ, इसके कपड़े, हर चीज को गौर से देखा। तुम जिस चीज को इस वक्त सबसे मजबूती से थामे हुए हो, V16 वहीं छुपने की जगह है। वो पूरे यकीन के साथ बोला, और उस्मान के अंदर कहीं बहुत गहराई में ट्रूमैन के वजूद ने पहली बार वाकई खुद को गिरा हुआ महसूस किया।